صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے یہ کہہ کے وقت لیا گیا کہ 9 بجے تک ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. مگر میرے بیان کی ابتدا ہی 9:45 بجے ہو رہی. مجھ سے پہلے مولانا ابو بکر صدیق اللہ نے انہیں بڑے گلے سے نوازا. اللہ زور بیاں اور زیادہ کرے. آپ نے آپ نے میری گفتگو کو غور سے سنا. تو انشاءاللہ میں موضوع کے مطابق گفتگو کروں گا. آج کا موضوع ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود. ہم سب کو محرم کے مہینے میں شہادت کا موضوع کیوں یاد آتا ہے؟ کیا تاریخ اسلام میں شہادت سیدنا حسین کے علاوہ اور شہادتیں نہیں؟ بولیے گا. رمضان کے مہینے میں بدر کے 14 صحابہ شہید ہوئے.
شوال کے مہینے میں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید۔ حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، ان کا ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، آنکھیں نکال لی گئیں، پیٹ چاک کر دیا گیا۔ مگر شوال کے مہینے میں ہم میں سے کسی کو بھی شہادت کا عنوان یاد ہو۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے ذو الحج، اس کی 18 تاریخ کو چالیس دن پیاسا رکھ کے اور پیاسا بھی اس کنویں سے جس کنویں کو اس نے اپنی جیب سے خرید کے وقف کیا تھا۔ مظلوم ایسا ہے کہ تلوار نہیں اٹھاتا، گھر میں بیٹھا ہے، بس میں اشارے کروں گا، سمجھنے والے سمجھتے چلے جائیں۔ مظلوم ایسا ہے تلوار نہیں اٹھاتا، کیوں؟ کہتا ہے میں اپنی ذات کے لیے کسی مومن کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کمزور آدمی ہے، ان کے صرف ایک گورنر سیدنا معاویہ کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج موجود ہے۔ کتنی؟ میں تو نہیں اتنی آکھنا بھائی ہو زور دا سبحان اللہ آکھو تے زور دا میرے نال بولو، پکھے بھی چلدے چلدے رک جاؤں، کچھ تے بولو نا، ہاں کچھ تے بولو نا۔ حضرت معاویہ کہتی ہیں عثمان شام آ جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ہٹانے والا کون ہے۔ اور یہ مظلوم کہتا ہے مرتے مر جاؤں گا، نبی کا شہر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس اگلی بات میں نہیں کرنا چاہتا بھئی کن کن نے شہر چھوڑا تھا۔ شہر نہیں چھوڑتا میرے نبی کا، اپنی ذات کے لیے کسی مومن کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ پچھلے مہینے 18 ذو الحج کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ میں سے کسی خطیب کو، مسجد والوں کو شہادت کا عنوان یاد آیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج کیوں یاد آ رہا ہے؟ تم نے شین کے خلاف کیا جہاد کرنا ہے؟ شین تو تمہارے ذہنوں پہ سوار ہے۔ محرم کا مہینہ آیا، شادیاں بند، پروپیگنڈا دیکھو ان کا کیسا جکڑا ہے آپ کو۔ منبر میرا، خطیب میرا، مسجد میری، نمازی میرے۔ اس منبر پہ جو خطیب جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہے اس میں تبلیغ کس کی کر رہا ہے؟ جب وہ پڑھتا ہے وفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ،
آپ کے 7-8 سال کا بچہ جمعے پہ آتا ہے، وہ سنتا ہے وہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل جنہ، وہ پوچھتا ہے بابا یہ فاطمہ کون ہے؟ بابا کہتا ہے ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، پیاری ہیں۔ اس نے بڑے ہو کے یہی سمجھنا ہے بیٹی صرف ممبر میرا، تبلیغ کس کی ہو رہی ہے، تم نے کیا مقابلہ کرنا ہے ان کا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، تم میں گھس چکے ہیں، گھسے ہیں تم میں۔ کتنے لوگ کتنی ہماری مائیں بہنیں پرانے دور کی آپ کو کنیز فاطمہ ملے گی، کنیز عائشہ، جی غلام علی ملیں گے، غلام عمر، تم نے کیا مقابلہ کرا؟ گھسے ہیں، انہوں نے اپنا مسلک رائج کیا ہے تمہارے اندر، تم بھی بولتے ہو چلو چھوڑ نہ تو 3 چے نہ 13 چے، نہیں بولتے ہو، نہ تو چنگیاں چ نہ مندیاں چ، نہ اچھوں میں نہ بروں میں، نہ 3 میں نہ 13 میں، کون ہے یہ؟ بولتے نہیں ہو، اکئی سمم بکمن امیون ہو گئے ہو، کون ہے یہ؟ 12 امام، 13ویں نبی پاک، اور 3 کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ اہل سنت کی زبان ہے، ان کی زبان سے تبرہ ہو رہا ہے اصحاب ثلاثہ پر، نہ تو 3 چے نہ، تم نے کیا مقابلہ؟ ایسے داخل ہوئے ہیں، اپنے جراثیم داخل کیے انہوں نے۔ آج آپ کو یاد آئی بھائی شہادت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صرف کربلا کو دیکھ کے وہ پہلی شہادتیں آپ کو یاد نہیں ہیں؟ آپ تو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل حدیث مسلک کا سب سے پہلا ہتھیار رب کا قرآن ہے۔ ہمارا ہتھیار بھی سب سے پہلے رب کا قرآن، ہم رب کے قرآن کے خادم ہیں، قرآن بیان کرنا ہمارا زیور ہے۔ اٹھاؤ 27واں پارہ، سورت حدید، اس کی آیت نمبر 10 اٹھاؤ، جاؤ اور پڑھو اسے۔ 27واں پارہ سورت حدید، آیت نمبر، بالکل میں نہیں کہوں گا دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ پڑھو، بالکل نہیں کہوں، یہ کہوں گا تو متعصب سمجھا جاؤں گا، اپنے مسلک کی نمائندگی کر گئے۔ آپ کے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ آپ کے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ آپ کے گھر میں کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے، اٹھائیے۔ اس آیت کو کھولیے، پارہ کون سا ہے؟ یہاں لکھ لو، دنیا کا کوئی آدمی تمہیں ورغلا نہیں سکے، یہاں لکھ لو میری بات۔ پارہ کون سا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ حدید، آیت نمبر 10۔ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے پتہ نہیں میری تقریر کہاں کہاں تک پہنچے گی، جہاں جہاں بھی پہنچے، جس مسلک کا آدمی بھی سنے، کومنٹ میں گالیاں نہ نکالے۔ شریف لوگ گالیاں نہیں دیا، نہیں دیا۔
بندیالوی کے دلائل کا مقابلہ دلائل کے میدان میں کرو، میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ کرو مقابلہ دلائل کے میدان۔ اہل بیت کے دشمن ہیں، حسین کے دشمن ہیں، حیدر کرار کے دشمن ہیں، حضرت حسین دے عاشقاں دا منہ ویکھو۔ تم حضرت علی کے کیا لگتے ہو؟ حضرت علی کی داڑھی مبارک پورے سینے کو ڈھانپ لیتی تھی، تو داڑھی کا مذاق بناتا ہے، تو بڑی داڑھی کا مذاق بناتا ہے، اور حضرت علی کی داڑھی سینے کو ڈھانپ۔ کل قیامت کا دن آ لینے دو، اللہ کا دربار لگے گا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ علی کے دشمن کون ہیں، علی کے محب کون ہیں۔ سارے فیصلے وہاں ہو جانے ہیں، تم نے بھی وہاں پہنچنا ہے، ہم نے بھی پہنچنا ہے۔ یہ تم نے حضرت علی کے پیچھے چلنا ہے نا، وہاں اللہ بھی حضرت علی نو آکھنا بھی کیڑی مخلوق نال لے آئے۔ نماز نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، قرآن کا حافظ کوئی نہیں، میں علی کا محب، علی نہیں علی، تو علی کا محب ہے، ہم علی کے محب میں۔ گالیاں نہ نکالا، اہل بیت کے دشمن، حضرت حسین کے دشمن، جو حضرت حسین کا دشمن وہ اہل سنت ہو سکتا؟ حضرت حسین سے بغض رکھنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ پاگل آدمی حضرت حسین سے عقیدت مجھے بھی ہے، حضرت حسین سے پیار محبت تعلق عقیدت مجھے بھی ہے، حسین میرے نبی کا نواسہ ہے۔ حضرت حسین کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، وہ گھٹی سمجھ دے، کھجور چبا کے نا وہ نکال کے نا بچے کے منہ میں ڈال۔ نام میرے نبی نے رکھا، حضرت علی نے تو نام رکھا تھا حرب، حرب میں نے لڑائی جنگ، بندے کا جو مزاج ہو نا وہ اسی طرح کے نام رکھتا۔ حضرت علی جنگجو ہیں نا، بہادر ہیں نا، شجاع ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، تلوار چلانے کا دھنی ہیں، بچوں کا نام بھی رکھ رہا ہے حرب۔ میرے آقا نے کہا حرب نہیں حسین، نام میرے نبی۔ اور اگر ایک روایت پہ اعتماد کروں جو میں ہی بیان کرتا ہوں، دنیا کی پہلی غذا، بیٹا یہ کم نہیں چلنا، تقریر میں کر رہے ہیں، پیاس تو ان لگی ہوئی، نہیں اوپر پڑا رہے، ٹھیک ہے پڑا رہے، آپ میری بات سنیں، میں بالکل تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، پھر میں نے جانا ہے بیگم کوٹ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا کی سب سے پہلی غذا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ میرے نبی نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تھا، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی، نہ آپ اس میں ڈوبے، نہ فکر کی، نہ تدبر کیا، نہ غور کیا، نہ تصوراتی دنیا میں گئے۔ میرے آقا کے جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے جو ریت کے ذرے لگا کرتے تھے، اگر وہ ایک ذرہ کبھی مجھے مل جائے تو میرا سارا آسمان پہ جا لگے،
محمد عربی کے قدموں اور جوتیوں کے تلبے کے ساتھ لگا ہوا ذرہ میرے پاس ہے، اس حسین کے کیا کہنے جن کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب پہنچا تھا۔ یہ معمولی لعاب ہے؟ یہ کوئی میرا اور آپ کا لعاب ہے؟ یہ کسی عالم پیر مرشد کا لعاب ہے؟ اور یہ ان کا لعاب ہے جو کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا۔ یہ کوئی معمولی لعاب ہے؟ کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے، کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، حیدر کرار کی آنکھ پہ لگاتا ہے، پھر وہ آنکھ ساری زندگی کبھی نہیں دکھتی، کبھی نہیں دکھتی، اور وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیتا ہے۔ غور سے بولو یار، سانپ کا زہر ختم ہو۔ علماء بیٹھے، یہ جو واقعہ ہے نا، غار میں گئے، سوراخ تھے، چادر پھاڑی، سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی ٹکا دی، یہ حدیث میں نہیں، یہ واقعہ حدیث میں نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں ہوتا تو میری مجال ہے کہ میں اس میں لب کشائی کروں، حدیث میں نہیں، تاریخ میں۔ کس میں؟ میرے ساتھ آپ، یہ واقعہ کس میں؟ تاریخ جو ہوتی ہے نا، تاریخ، اس کو کوئی بندہ یوں سمجھ لے یا کوئی بندہ یوں سمجھ لے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو، اس سے بندہ کوئی گمراہ نہیں ہو۔ تاریخ جو ہوئی، قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا، تاریخ ہے، یوں سمجھ لو یا یوں سمجھ لو۔ آپ کی توجہ ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ بات تو میں بڑی کرنے لگا، لیکن مرید کے مواحد دوستوں سے توقع رکھوں گا کہ وہ میری بات کی لاج بھی رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، بندیالوی کہتا ہے نہیں، ڈنگ نہیں مارا، میرے آقا غار میں آئے، یہ سانپ بے قرار ہوا، میرے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے اللہ نے اسے کہا میرے نبی کے چہرے تک جانا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم کیا، پہلے ابو بکر کے قدم چوم، پھر میرے نبی تک آ۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے محمد عربی تک بھی نہیں۔ عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے، پیار مجھے بھی حضرت حسین سے، دل میرا بھی کرتا ہے کہ حضرت حسین سب سے آگے ہوں، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن سورت حدید کی آیت نمبر 10 میرے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ وہ آیت مجھے کہتی ہے نہیں، عقیدت اور چیز ہے، حقیقت، عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ۔ پھر ایک دفعہ سمجھانا چاہتا ہوں، پارہ کون سا؟ یہاں لکھ لو، بچے بھی اس کو نوٹ کر لو۔ سورت حدید، حدید کا میں نا لوہا ہوتا ہے، لوہا، ایت بھی لوہا ہے، کئیوں کے بھیجے پھاڑ کے رکھ دے گی۔ آیت نمبر، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کسی مسلک کے عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، اٹھاؤ، انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی یہاں کر کے جا رہا ہے، انشاءاللہ۔
جو میں ترجمہ کر کے جاؤں. ہر عالم وہی ترجمہ کرے. میں آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. آیت کے کچھ حصے کا ترجمہ آپ سے کروا لوں گا, کچھ کا خود کر لوں گا. اللہ نے کہا لا یستوی من انفق من قبل الفتح. کچھ تو سمجھ رہے ہو. من قبل پڑھو نا, من قبل وقاتل اولئک اعظم درجۃ, اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. دو حصوں میں میرے رب نے صحابہ کو تقسیم کر دی. کتنے حصوں میں؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, فتح مکہ سے پہلے جنگیں لڑنے والے, فتح مکہ کے بعد جنگ لڑنے والے. دو حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں. لا یستوی, یستوی کا کیا معنی ہے؟ مساوات کسے کہتے ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں. آپ میں سے جو لوگ یاریاں نبھانے والے ہیں, یاریاں نبھانے والے, دوستیاں تے یاریاں نبھان والے نے, ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی برابر نہیں ہوں. جب بلال نے کلمہ پڑھا تھا تو تپتے ہوئے کولے تھے, مکے سے نکلنے کی دھمکیاں تھیں, بدر, احد, خندق, اور فتح مکہ ہو گیا. میرے نبی کے پاس شاہی آ گئی, سب زیر نگی ہو گئے. اب کلمہ پڑھنا کون سا مشکل رہا؟ قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, جنگیں کرنے والے, فتح مکہ کے بعد جنگ کرنے والے, یہ دونوں برابر, زور سے بولو, یہ دونوں برابر نہیں. مولا کیا ہے؟ فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنگ کرنے والے اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے کیا ہیں؟ اعظم دا معنی کرو یار, بہت بلند. جی صرف بلند نہیں, پہلوں کے درجے بہت بلند ہیں. میں کہہ رہا ہوں, کس نے کہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ جتنے بیٹھے ہو یہاں, تعلیم یافتہ سکول, کالج, یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہو, غزوہ بدر فتح مکہ سے 6 سال پہلے ہوا, اور واقعہ کربلا فتح مکہ کے 53 سال بعد ہوئی. کتنے سال؟ بولو بولو. حضرت حمزہ کی شہادت فتح مکہ سے 5 سال پہلے ہوئی, اور حضرت حسین کی شہادت فتح مکہ کے 53 سال بعد ہوئی. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 کہتی ہے فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے, جنگیں کرنے والے جو لوگ ہیں, اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے کیا ہے؟ ہمارے جو کچھ سنی ہیں, سنی کہلاتے ہیں, کیا ہیں؟ سنی کہلاتے, وہ سین ہے, سین, پھر وہ شین ہے. نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ سین
اور شین، اور کچھ سین جو ہیں، پتہ نہیں اشارہ سمجھے کوئی کہ نہیں، کچھ سین جو ہیں وہ شین کے اتنے قریب ہیں جتنا لکھنے میں سین اور شین قریب ہوتا ہے۔ سین کے بعد کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ بھی بیچارے انہوں نے نال، یہ صحابہ کے خلاف بکتے رہتے، حضرت معاویہ کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف۔ کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ قبر سے اٹھ کے آئے نا اور حدیث عمار کا جواب دینا چاہے نا تو میں کہوں گا رکو، ٹھہرو، صبر کرو، یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ ہم تمہارے خلاف تلوار سونت کے آ جاتے۔ کس کے خلاف؟ مغیرہ بن انا للہ۔ آپ میں سے مرزا جیلمی سے متاثر لوگ ہیں، ہمارے کچھ نوجوان متاثر ہوتے ہیں، وہ اس پر غور کریں۔ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ اور صرف صحابی ہے، ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور رب نے ان کو اپنی رضا کے پروانے عطا کیے تھے۔ یہ بکواس کرتا ہے میں ان کے خلاف تلوار سونت کیا تھا، تیری کیا ایسی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ان الذین یبایعونک۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ان 1400 صحابہ کی۔ ان الذین یبایعونک فإنما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت۔ ید اللہ، ید اللہ کا میں نہ کروں، فوق کا میں نہ کروں، ایدیہم کا میں نہ کروں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ کیا بات، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اس کے اوپر رب کا ہاتھ۔ مرید کے جی ٹی روڈ بڑا رش والا علاقہ ہوتا ہے، آپ کا لاہور جائیں، انارکلی، مار روڈ، رش والے علاقے، آپ کا بچہ ہو 8 سال کا 10 سال کا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خطرہ ہو پہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، رستے سے ادھر ادھر ہو جائے گا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں آپ، پھر آپ مطمئن ہوتے ہیں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بات تو میں بڑی کر گیا ہوں یار، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اب یہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ تیرا 10 سال کا بچہ، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے تو راستے سے بھٹکتا نہیں۔ جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھوں کے درمیان ہوں، وہ کیسے ہدایت سے بھٹک سکتے ہیں؟ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ صحابہ زندہ باد، باقی کوئی زندہ باد نہیں۔ شان صحابہ صحابہ، اللہ کی توحید زندہ باد، میرے نبی کی سنت زندہ باد،
صحابہ کی عظمت زندہ باد۔ کسی کے زندہ ہونے سے اور مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر جیسا آدمی اہل حدیث مکتب کو چھوڑ کے شہادت پا کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا، اہل حدیث مکتب پیچھے ہٹا کے آگے بڑھا۔ یہ دین کسی کا محتاج، اللہ اس کی جگہ اور بندے پیدا کر، اللہ اس کی جگہ اور بندے پیدا کر دیتے۔ مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل، اس کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ مغیرہ بن شعبہ کے خلاف میں تلوار اٹھا لوں۔ ظالم آدمی مغیرہ بن شعبہ حدیبیہ میں تلوار سونت کے خود پہن کے میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے تلوار لے کے کھڑا تھا۔ وہ میرے نبی کی حفاظت کے لیے تلوار لے کے کھڑا ہے، تو اس کے خلاف تلوار سونت کے آنا چاہتا ہے۔ اس کا چچا مشرکین کا نمائندہ بن گیا، عروہ بن مسعود چچا تھا اس کا چچا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ میرے آقا سے بات کرتا، توہین آمیز لہجے میں داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھتا، یوں ہاتھ رکھتا داڑھی مبارک، میرے نبی سے بات کرتا۔ حضرت مغیرہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مار کے کہا پیچھے کر اپنا ہاتھ، اگر دوبارہ تو نے میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اس تلوار سے تیرے ہاتھ کو قلم کر کے رکھ دوں۔ وہ میرے نبی کے چہرے کی حفاظت کر رہا تھا۔ تجھے حیا نہیں آئی یہ جملہ کہتے ہوئے؟ میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا۔ تلوار تو میں سونت نہیں سکا، زبان تو میری بند نہیں، زبان تو چلے گی نہ۔ کیوں چلے گی؟ زبان صحابہ کی کردار کشی میں نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ہر مومن کی زبان صحابہ کی تعریف میں چلے گی، کردار کشی میں نہیں چلے۔ میں نے جو اشارہ کیا، محرم میں آپ کو شہادتیں کیوں یاد آتی؟ مجھے بھی مطمئن کرو یار، کیا اور جنگیں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اور جنگیں نہیں ہوئی؟ کفار کے خلاف جنگیں نہیں ہوئی؟ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، تبوک کا سفر، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجا تھا، 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ تمہیں یوں سمجھ نہیں آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی، میں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میرے نبی نے 10 سال جنگیں لڑیں۔ کتنے سال؟ 250 صحابہ شہید ہوئے بس، اور ایک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنے سال؟ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تبوک کا سفر کسی کو یاد نہیں رہا، خیبر کسی کو یاد نہیں، فتح مکہ کسی کو یاد نہیں، حنین کسی کو یاد نہیں، طائف کسی کو یاد نہیں، علاقہ سمیہ کسی کو یاد نہیں، اس لیے کہ اس کا خاندان کونی تھا، جس کو مکے کے چوراہے پر 2 اونٹوں سے باندھ کے، اونٹوں کو مخالف سمت کے دوڑانے سے پہلے ابو جہل نے کہا تھا سمیہ میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اس نبی کا دامن چھوڑ دے، واپس پلٹا، اور سمیہ نے کہا تھا فقز مان تکاز، فقز مان تکاز دا پنجابی چ میں نا جو ہوندہ ہی کر لے، فقز مان تکاز کا کیا میں نے جو ہوتا ہے کر لے۔ اب کہتا ہے جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے مجھے سارا منظر دکھا دیا ہے، یہ سمیہ کی ایک جان ہے، اگر سمیہ کی 1000 جانیں ہوتی ایک ایک کر کے کٹ سکتی
تھی محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتی. وہ اسلام کی پہلی شہید ہے. کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد؟ ساری شہادتیں دب گئیں, سارے واقعات دب گئے, اور دشمن اپنی اس روش میں اور سازش میں کیا ہوا؟ کامیاب. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید. میں عرض کر رہا تھا 18 ذی الحج کو کس نے جام شہادت نوش کیا؟ میرے نبی کا دوہرا داماد. 2 بیٹیاں دی, 2. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1, حضرت عثمان کو 2. حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک, اور میرے نبی کے بعد تو ممکن ہی نہیں, قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. پوری خلقت میں ہے تو صرف عثمان. 2 بیٹی. دوسری بیٹی کا انتقال ہوا. کیوں بھائی؟ داماد کیڈے پیارے ہوندے نے. من تو لگتا تساں داماد دے سڑے بیٹھے ہو, بالکل ہی چپ کر جاؤ گے. اور چلو میں تھوڑا جا لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. داماد ہووے بندے دا پتر, کتنا پیارا لگتا ہے. بیٹوں سے پیارا لگتا ہے, بیٹوں سے. بڑا نازک رشتہ ہے, بڑا نازک رشتہ ہے. دوسری بیٹی کا انتقال ہوا نا, تو حضرت عثمان سے میرے نبی نے کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی, وفی روایت میری 100 بیٹیاں ہوتی, یکے بعدیگر مرتی چلی جاتی. عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں یار. یہ 40-100 ادھر, یعنی مجھے آپ ادھر وہ اس وقت بھیجیں گے جب بندہ کوئی نہیں رہے گا. یہ 40-70 اس سے مراد معین عدد نہیں ہوتا نا, یہ کثرت سے کنایہ ہوتا ہے. ہن مرید کے دے لوگوں نو سمجھانا پینا بھی کثرت سے کنایہ کس نال کھادا جاندا. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہونا, ہر زبان میں عدد بولتے ہیں, مراد کثرت ہوتی. آپ کی زبان میں بھی آپ کا بھتیجا ہے, داماد ہے, بیٹا ہے, اکھڑ مزاج ہے, آپ نے 1 مرتبہ سمجھایا, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, 5ویں مرتبہ, 6ٹھی مرتبہ, وہ مانتا ہی نہیں. آپ تنگ آ کے کہتے تھے 70 ویری نہیں سمجھایا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھائی گن کے 70 ویری سمجھایا. کثرت سے قرآن نے بھی بولا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, 70 بار بھی مانگیں نا, میں انہاں نو معاف نہیں کرنا. سچی سچی گل کرے آئے اس دا ایو میں نا 71 ویری مانگتے معاف کر دیں. کثرت سے. چلو یار آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو کسی خطیب نے نہیں بتائی. یہ پچھلا مہینہ گزرا نا قربانی والا, تو ہمارے علماء ایک حدیث بیان کرتے ہیں, عید کے موقع پہ بھی علماء نے بیان کی ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ادھر بال گنیں گے, اس کے اتنے بال ہیں, نیکیاں دے دو اتنی. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف. اللہ کے ایک بندے نے 3 لاکھ کی گائے ذبح کی, 3 لاکھ کی. اس کے جسم پہ بال تھے 50 لاکھ. کتنے؟
اللہ کہیں گے اس کو 50 لاکھ نیکیاں دے دیں. دوسرے بندے 11,000 دی بھیڑ ذبح کی تھی, اس کے جسم پہ تھے کروڑ بال, اللہ کہیں گے اس کو کروڑ دے دیں. یہی میں نے, یہ رب کے انصاف کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. کسی کو 50 لاکھ دے, کسی کو کروڑ دے دے, مانا میں کروں گا. یہ کثرت سے کنایہ ہے. اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے, قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی. یہ مانا تھا اس حدیث, میرے نبی کے اس فرمان کا یہ مانا, کثرت سے کنایہ. اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. آمین. اگر بیٹی تنگ ہو, داماد بڑا اکھڑ مزاج ہو, بیٹی کے ناک میں دم کر دیا ہو, مارتا بھی ہے, تانے بھی دیتا ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے, ابا کس نال بند چھڑی آئی. اس برادری کے لوگ اگر دوسرا رشتہ لینے آ جائیں, اٹھائیں دے سونا, کیا کہو گے؟ اوہ ہکو بہو کرو, جیڑی ٹھڈ پائی نے نا اوہ بہو. بس بندیالوی جو جملہ کہنا چاہتا ہے, مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دے, لطف آ جائے تو جملہ اچھا کہہ گیا, جملہ اچھا ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے میں داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے, اور وہ سسر کہے تجھ جیسا داماد مجھے نہیں ملے گا, نہیں ملے. 2 بیٹیاں تھیں, وہ 18 ذوالحج کو شہید. 10:30 ہو گئے اور میں نے سوچا تھا میں 10:30 تقریر ختم کر دوں گا, پون گھنٹہ مجھے ہو گیا, اور میں نے بہت ساری باتیں آج آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں. بڑی علمی باتیں میں آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں, بڑی علمی باتیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہم اہل سنت فضیلت کا معیار حسب نسب خاندان برادری رنگت اس کو نہیں مانتے. کیوں بھائی؟ فضیلت کا معیار یہی ہے, رنگ نسل برادری قومیت نہ, قومیں صرف تعارف کے لیے, معیار فضیلت نہیں ہے. ہماری شریعت میں فضیلت کا معیار ہے تقوی. جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ معزز ہے, چاہے کوئی ہو. لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی. کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. فضیلت کا معیار میرے نبی نے کیا کہا؟ بولو زور سے بولو. برادری کیا ہوتی ہے؟ قومیت کیا ہے؟ کوئی فضیلت کا معیار. میرے نبی کا چچا ہے, مجھ سے پہلے مولانا کہہ رہے تھے, میرے نبی کا سکا چچا ہے, پھر میرے نبی کا پڑوسی ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, ہاشمی ہے, قریشی ہے, ایمان نہیں لایا. قرآن نے کہا تبت یدا. لاب کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے شعلے کو. لاب آگ کا, اس کے رخسار
آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے. اے جڑے آدھے نا فلانے بندے دے چہرے تے بڑا نور ہے, ایمان ہووے نہ ہووے تے چہرے تے. ابو لہب کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا تھا, شعلے کی طرح. لہب نہیں مانا, تبت یدا, ادھر دیکھو حبشے سے اٹھا ہے, رنگ کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, مال کوئی نہیں, رشتہ داری کوئی نہیں, تعلقات کوئی نہیں, دل میں تقوی آیا, چلتا زمین پر تھا, اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کر. فضیلت کا معیار تو ایمان ہے. سیدی سین نو سلام نہیں, سید وہ جو متبع سنت ہو, سنت کا اتباع نہ کرے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں, اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے, کتنے لوگ اس کی لذت لیں گے. ہمارے نزدیک وجہ فضیلت برادری, رشتہ داری, تعلق, رنگ, نسل بالکل نہیں, لیکن تو بضد ہے کہ وجہ فضیلت داماد نبی ہونا ہے. سمجھو اشارہ کو نہیں سمجھو. تو بضد ہے کہ وجہ فضیلت نبی کا داماد ہونا ہے. تو بندیالوی کہتا ہے چل 1 منٹ کے لیے تیری بات مانتے ہیں, حضرت علی اکیرا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد ہے. اس لحاظ سے بھی پھر عثمان آگے نظر آتا ہے, برادری کے لحاظ سے, تعلق کے لحاظ سے, نسبت کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ عمل کی وما علینا الا البلاغ.